السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا یہ 19واں درس ہے. ہم نے آپ کو پچھلے درس جہاں پر بات چھوڑی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی اور اس معراج کے اثرات اللہ کے رسول پر کیا ہوئے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے مختصر رکھی تھی. معراج جو ہوئی ہے وہ رجب کے مہینے میں تقریباً ہوئی ہے. جب معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو ایک گروہ تو کافر کا جو تھا پہلے سے منکر تھا، انہوں نے ایک اچھا ایشو بنا لیا اس کو اور مسلمانوں کو اسی ایشو کے تحت توڑنے شروع کیا. لیکن کسی کافر سے کوئی مسلمان ٹوٹا نہیں. دوسرا گروہ صحابہ کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پوری طرح مطمئن تھا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے اور حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد کفار قریش نے زبردست، کیونکہ اب ایک نیا ایشو ملا تھا، لہذا مخالفت زوروں سے شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 11 سال کے عرصے میں تقریباً پورے مکے کو ایک ایک گھر کو چیک کر لیا تھا کہ اب اس میں کوئی بچا نہیں ہے کہ جو ہماری بات سن کر کے اسلام قبول کرے. لیکن آپ مایوس قطعی نہیں تھے. لیکن اب آپ کا فوکس جو تھا وہ دوسرے لوگوں پر تھا، آؤٹ سائڈر پر، کہ ان پر بات جو ہے وہ پہنچائی جائے. آپ کو معلوم ہے ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا ہے. ابو طالب کے انتقال کے بعد جو حضور کے دوسرے چچا ہیں حضرت عباس، مسلمان نہیں تھے. حضرت عباس نے ابو طالب کی جگہ لینی چاہی. اس حد تک وہ ان کے سپورٹ میں رہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن ابو طالب سے 10% ہی رہے. یعنی 90% جتنا ابو طالب کا سپورٹ تھا اس سے 10% ان کا سپورٹ رہا. لیکن یہ ہے کہ سپورٹ رہا ہے گھر کے مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موقع آیا، آپ نے سوچا اب اس وقت باہر کے لوگ زیادہ آئے ہوئے، لہذا دعوت کا کام ان کے درمیان میں کرنا چاہیے. ایک ایک قبیلے والوں سے ملے. اتفاق ایسا ہوا کہ کسی ایک آدمی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. باتیں سنتے رہے. کچھ نے عذر پیش کیا، کچھ نے کہا میں آپ کے بارے میں پہلے سے جانتا ہوں، کچھ نے کہا کہ میں جو ہے وہ جا کر کے اپنے قبیلے والوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. ایک نے کہا کہ ہم ایک شرط پہ اسلام قبول کرتے ہیں. نبی کے نے فرمایا کیا شرط؟ کہا کہ آپ کی جو دعوت ہے اس دعوت کے نتائج تو ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ نظر آنا ہے. ایک دن اسلام کا جھنڈا گڑنا ہے. آپ اپنے بعد میرا نام لکھ دیں کہ میں خلیفہ ہوں گا تو میں اسلام قبول کر لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی یہ شرط منظور نہیں ہے. آپ نے اس وقت کہا کہ والامر بید اللہ، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس وقت وضعوا حیث یشاء، جیسا چاہے گا جس کروٹ اونٹ بیٹھالنا وہ بیٹھا لے گا. ہم آپ سے اس کا وعدہ نہیں کر سکتے، چاہے آپ اسلام قبول کریں اور چاہے نہیں قبول کریں. ایسے تقریباً 15 الگ الگ قبائل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اسی میں سے 6 آدمیوں کا ایک گروپ مدینے سے آیا ہوا تھا. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دیں جو لاجیکل آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ آخر یہ 6 لوگ کیسے پلٹ گئے اور پورے 10 قبیلے والے کوئی نہیں پلٹا. اس میں کیا راز ہے؟
اور مدینے میں اسلام کس طریقے سے پہنچا اور مدینے والوں نے اس کو فوراً ایکسپٹ کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سال میں جتنے لوگوں کو مسلمان مکے میں بنایا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مہینے میں اتنے لوگوں کو مدینے میں مسلمان بنا لیا. اس کی کیا وجوہات تھی یہ آپ پہلے جان لیں تاکہ بات جو ہے وہ لاجیکل بھی ہوتی رہے. پہلے ہم مدینہ شہر کو لوکیٹ کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تحریک کیسے اپنے ہاتھ پیر پھیلاتی رہی اور دعوت کا کام کس طریقے سے آگے بڑھتا رہا. مدینے میں جو پرانی آبادی ہے وہ یہودیوں کی ہے. کس کی آبادی ہے؟ یہودیوں کی. یہ یہودی چھوٹے چھوٹے مدینے کے قریب کے جو علاقے تھے ان سب پر ان کا قبضہ تھا. بنیادی طور پر ان کے 3 قبیلے تھے. کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے. ایک کا نام بنو نذیر ہے، ایک کا نام بنو قریظہ ہے اور ایک کا نام بنو قینقاع ہے. یہ 3 قبیلے ہیڈ تھے. آپس میں ان کے کبھی کبھی جھڑپ ہو جاتی تھی، لیکن بہرحال یہ تینوں آپس میں یہودی تھے اور بڑے ہی مدینے پر پورا ان کا ہولڈ رہتا تھا. اسی درمیان میں بہت پہلے کی بات ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یہ نبی کی آمد سے، کہ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، وہ ٹوٹ گیا. جب وہ ڈیم ٹوٹا تو اس نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی. یمن کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہو گیا. کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچائے. اس میں سے 2 بھائی تھے، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج. یہ دونوں نے آ کر کے مدینے میں پناہ لی. اب چونکہ ہولڈ ان تینوں قبیلے کا تھا یہودیوں کا، لہذا پہلے یہ انہی کے انڈر میں رہے اور انہوں آ کر کے مدینے میں اپنا دونوں بھائی کرتے رہے. کچھ دن کے بعد ان کی آبادی بڑھنا شروع ہوئی، اوس اور خزرج کی. تو ان لوگوں نے سوچا کہ آؤٹ سائڈر کبھی کوئی حملہ کر دے ہمارے اوپر، یہ 3 قبیلے اگر ہماری مدد میں رہیں اور ہم ان کی مدد میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے. لہذا دونوں نے پرومس کر لیا، یعنی یہودیوں کے 3 قبیلے نے اور یہ دونوں قبیلہ اور خزرج، ان دونوں نے پرومس کر لیا کہ اگر آؤٹ سائڈر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر کے کیا کریں گے؟ ڈیفنس کریں گے. یہ ان لوگوں کی مجبوری ہوتی تھی کیونکہ یہ کوئی حکومت کے انڈر میں نہیں تھے، یہ سب قبائلی نظام تھے، لہذا ہمیشہ ادھر جھڑپیں ہوتی رہتی تھی. اسی درمیان میں اس میں ایک بہت بدماش قسم کا شخص پیدا ہوا یہودیوں میں. اس کا نام فتیون تھا. کیا تھا نام؟ فتیون. یہ تینوں قبیلے کا انچارج تھا. یہ عیاش بھی تھا اور بدماش بھی تھا. اس نے کہا کہ جتنی لڑکیوں کی شادی ہو پہلے وہ لڑکی ہمارے پاس آنا چاہیے، بعد میں شادی ہونا چاہیے. یہودی تینوں قبیلے اتنا اس سے پریشان تھے کہ کوئی بھی اپنی بات نہیں چلا پاتا تھا اور یہ سلسلہ چالو ہو گیا ان کے یہاں کہ ہر لڑکی پہلے اس کے پاس جاتی پھر اس کی شادی ہوتی. اب انہوں نے کیا کیا اس فتیون نے کہ یہی قانون اوس اور خزرج پر نافذ کیا کہ تمہارے قبیلے میں بھی یہی ہونا چاہیے. اتفاق سے اوس قبیلے کا ایک آدمی تھا مالک بن اجلان، اس کی بہن کی شادی تھی. تو یہ بات بہن کو بھی معلوم تھی. بہن بڑی ہی شریف تھی. بہرحال بھائی کو عزت کا معاملہ آیا. جس دن اس کی شادی بارات تھی اس سے چند گھنٹے پہلے جا کر کے اس نے فتیون کا مرڈر کر دیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. فتیون کا جب مرڈر کر دیا تو چونکہ اس کا بڑا ہولڈ تھا مدینے میں، یہ روک نہیں سکتا، یہ شام بھاگ گیا. کون؟ یہ بھائی. وہاں سے جا کر کے اس نے شام کے بادشاہ کو پوری کیفیت بتائی کہ ایسی ایسی دادا گیری چل رہی ہے فتیون کی اور ہم نے اس کا مرڈر کر دیا ہے. لیکن سارے جو یہودی تینوں قبیلے ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو خزیمہ، وہ ہمارے جان کے دشمن ہیں، لہذا آپ میری مدد کیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں فوج بھیجتا ہوں. یہ اس ظلم کو سے لڑنے کے لیے اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ اس نے فوج بھیجی اور اس نے آ کر کے جو ہے وہ یہودیوں کا جتنے بڑے لوگ تھے سب کا مرڈر کیا. اب جب سارے یہودی بڑے بڑے قتل کر دیے گئے تو اوس اور خزرج کی دادا گیری ہو گئی، ان کا سکہ چل گیا. اب وہ اوپر ہو گئے، یہ نیچے ہو گئے. جب آدمی کے پاس
دادا گیری تو ہوتی کب ہے؟ پیسہ آتا ہے، طاقت ہوتی ہے. جب پیسہ اور طاقت دونوں ان کے پاس آ گیا، یہودی ان کے انڈر میں ہو گئے، تو ان دونوں بھائیوں میں لڑائی شروع ہو گئی. اتنی لڑائی ہوئی، جنگ بواس اس کا نام ہے، کہ ان کے جتنے نچھے نوجوان تھے سب مار دیے گئے، اوس اور خزرج کے. اچھا، یہ بیچ بیچ میں یہودیوں کو بھی ستاتے رہتے تھے. تو یہودی ان سے بار بار کہتے تھے کہ دیکھو ہم کو ستاؤ نہیں، ٹھیک ہے ہمارے اوپر حملہ ہو گیا، ہم ختم ہو گئے، لیکن ایک نبی آنے والا ہے، جیسے ہی وہ نبی آئے گا ہم اس کا سپورٹ کریں گے، اس وقت تم کو اتنا بجائیں گے کہ تم یاد رکھو گے زندگی بھر. یہ اوس اور خزرج کو یہ بات برابر یہ بول، جب وہ ستانے تھے یہ بولے کہ ایک نبی آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا معاملہ جب کبھی بھی نبی آئے گا ہم اس کا سپورٹ کریں گے. یہ باتیں سنتے رہتے تھے اوس اور خزرج دونوں خاندان والے. تو جب ان کے بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے تو قریش جب شام جاتے تھے تو وایا مدینہ جاتے تھے، تو ان کا مدینے سے قریش والوں کا تعلق تھا. تو اس میں سے اوس والوں نے کہا کہ چل کے مدینہ والوں سے مدد مانگی جائے، کیونکہ ہمارے تو اب نوجوان سب ختم کر دیے، ایسا نہ ہو کہ یہودی پھر ہمارے اوپر کیا ہو جائیں، حاوی ہو جائیں. اس لحاظ سے یہ مدینہ گئے، اور مدینہ جب گئے تو وہاں پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کو مل گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی ہوں، تو ان لوگوں نے آپس میں کانا پھوسی کی کہ یار یہ جو یہودی ہم لوگوں کو بولتے رہتے ہیں نا، یہ بندہ یہی ہے، اور ابھی یہ راز وہاں تک پہنچا نہیں ہے قبل اس کے کہ وہ اسلام قبول کریں، ہمیں اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب لاجک سمجھے؟ لہذا یہ 6 کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ ہم سے یہودی آگے نہ جانے پاویں. اور ہم اچھا انہوں نے ساری علامت بتاتے رہتے تھے، وہ ساری علامت ان کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئی کہ یہ حقیقت میں اوریجنل بندہ یہی ہے، اور اب اس کو مس نہیں ہونے دینا ہے. لہذا ان لوگوں کے 6 کے 6 لوگوں نے اس کو اسلام قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد یہ چلے گئے، مدینہ چلے گئے. اس درمیان میں 2-3 آدمی مدینہ سے اور آئے، اکیلے اسلام کے نام پر نہیں آئے، مکے آئے عمرہ کرنے، کوئی طواف کرنے. اللہ کے رسول کو جیسے بھی بھنک لگتی کہ کوئی باہر کا آدمی آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپروچ کرتے. تو 2 آدمی سوید بن صامت اور عیاف بن معاذ، یہ 2 آدمی تھے. یہ دونوں آدمی آئے اور ان دونوں سے بھی اللہ کے رسول نے بات کی، اور اتفاق سے ان دونوں نے اسلام قبول کیا. لمبی چوڑی بات ہے، اس کو مختصر شارٹ پیش کر رہے ہیں. بہرحال ان کے ذریعے بھی مدینے میں اسلام پہنچا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 6 آدمی سے پہلے یہ دونوں آئے. زیادہ تر لوگوں نے ان کا نام فرسٹ رکھا ہے اسلام لانے والوں میں مدینہ میں. بہرحال یہ 6 لوگ واپس ہو کر کے چلے گئے. یہ دونوں کا تو انتقال ہو گیا بیچارے کا جانے کے بعد، لیکن یہ 6 لوگ جو تھے ان لوگوں نے دعوت کا کام وہاں شروع کیا. جب دعوت کا کام شروع کیا تو اب وہ بات بار بار ریپیٹ کرتے تھے ان لوگوں سے، اپنے قبیلے والوں سے، کہ دیکھو یہ ہم کو تانا دے رہے، یہ وہی نبی ہے اور ہم لوگ اسی بنیاد پر اسلام قبول کریں. لہذا نمبر بڑھنا شروع ہو گیا. بات سمجھے لاجک؟ وہ یہ تو جو بات اللہ کے رسول کی بتاتے تھے دعوت کی، تو بتاتے ہی بتاتے، ساتھ میں یہ جملہ بولتے تھے کہ تم کو یاد ہے نا کہ یہ یہودی ہم لوگوں سے بار بار کہتے ہیں کہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کو مل کر کے سپورٹ کر کے تمہارا جو ہے وہ اچھا بجائیں گے. تو یہ وقت آ گیا ہے، قبول کر لو دعوت کو. تو نمبر بڑھتا رہا. اگلے سال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر کے یہ 6 آدمی کے علاوہ 6 آدمی اور آئے. ان کے ساتھ بیعت ہوئی. بیعت کا مطلب پرومس ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. وہ 6 آدمی کی جو بیعت ہے وہ تو صرف بغیر پلان کے ٹکرا گئے، لیکن یہ باقاعدہ پلان سے آئے یہ لوگ، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، کیونکہ ان کا تعارف وہاں پر اسلام کا ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو پرومس کیا وہ چند باتوں کا کیا. اسلام کے بارے میں، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، ظلم نہیں کریں گے. اس کو بعض لوگ بیعت نساء بھی کہتے ہیں، عورتوں کی بیعت. مطلب کیا؟ اس میں کوئی ایسی بات اللہ کے رسول نے نہیں کی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ آگے آنے والے دنوں میں لڑائی بھی چھڑ سکتی ہے، لہذا اس کا نام عورت کی بیعت رکھا گیا. اس کے بعد یہ جو 6 لوگ گئے
تو جا کر کے ان لوگوں نے وہاں پر کام شروع کیا دعوت کا. بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ 12 لوگ تھے. 12 کی روایت زیادہ صحیح ہے. ان لوگوں نے جب کام شروع کیا تو بڑی تیزی سے کام شروع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے بھیجا کہ ان کو جا کر کے بات سمجھاؤ. مصعب بن عمیر یہ سب سے پہلے دعوت کے گویا کے استاد ہیں کہ جا کر کے انہوں نے مدینے میں پلان کے ساتھ دعوت شروع کیا. یہ جو 12 آدمی ان کے ساتھ آئے تھے، جن کے ساتھ یہ گئے، یہ 13ویں آدمی ساتھ میں تھے. یہ انہی کے گھر میں رکے، کھانا پینا ہوتا رہا اور ایک ایک کو دعوت کا کام سمجھانا شروع کیا. بہرحال دعوت اللہ کے فضل سے بڑی تیزی سے جو ہے وہ چلی اور تقریباً 72 آدمی اس بات پر راضی ہو گئے کہ اگلی حج میں ہم اللہ کے رسول سے ملاقات کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں 73 آدمی، 2 عورتیں، ٹوٹل 75. اس میں یہ 12 بھی شامل ہیں. مصعب بن عمیر حج سے پہلے آئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ ایسے ایسے ایک بیچ آنے والا ہے اور ان سے کوئی ٹائم متعین کر دیا جائے. ان کے ساتھ مشرک بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لہذا یہ بات راز میں ابھی رہنی چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، آنے دو، اور ہم آنے کے بعد انشاءاللہ حج کے موقع پر کوئی خاص مقام پر ہم ان سے ملاقات کریں گے. مصعب بن عمیر نے رضی اللہ تعالیٰ نے پوری کیفیت بتا دی کہ ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں. خیر یہ 75 جب آدمی آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو ٹائم دے دیا کہ مینا میں فلاں گھاٹی میں ہم لوگ فلاں ٹائم پہ ملاقات کریں گے اور رات کے تقریباً 2-2:30 کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پر جب جانے لگے تو حضرت عباس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھتیجے رات کے وقت؟ تو ان کو عباس پر اعتماد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے اور میں جو ہے آج ہم سے اتنے لوگ ملنے والے ہیں، لہذا ہم ان سے بات کریں گے. تو انہوں نے کہا میں تم کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا. کس نے کہا؟ حضور کے چچا جو حضرت عباس بن عبد المطلب ہے، انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. عباس بھی آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 75 آدمی کو بٹھا کر کے اللہ کے رسول نے پہلے بات کی اسلام کے بارے میں. اسلام ہے کیا؟ یہ تقریباً اسلام کا تعارف ان سے ہو چکا تھا. مصعب بن عمیر ان کو ساری باتیں بتا چکے تھے. یہ اب برکتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر مزید یہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں اور اپنا گویا تجدید کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کی تقریباً ساری باتیں موٹی موٹی ان کو معلوم ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوری باتیں کر لی تو ان کے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اب آپ کو جو بات مزید کرنی ہے آپ فرمائیں. تو ان کا ایک قبیلے کا آدمی تھا، ابو الحشم اس کا نام تھا. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا دیکھو قبل اس کے کہ آپ ہم سے بیعت کریں ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا فرماؤ. کہا آپ کی ہم نے ساری باتیں سن لی کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، ایسے ایسے حالات ہونے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جا کر کے یہودیوں سے تو ہمارا اختلاف ہو جائے گا اب جاتے ہی، کیونکہ وہ تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں. پتہ چلا کہ ہم ان سے اختلاف بھی کر بیٹھے اور ان کو مدینے میں رہنا ہے، اور آپ کا جب سکہ چل جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر کے مکے واپس آ جائیں دوبارہ، تو ہم تو لٹک جائیں گے بیچ میں. اس نے اپنے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا چاہا. نبی کے انداز میں فرمایا دیکھو میں ہجرت جب کروں گا مدینے تو تمہارے وطن کو میں کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا، میرا اصلی وطن وہی ہوگا. اور آپ نے پھر فرمایا کہ جس سے تم لڑو گے اس سے ہم لڑیں گے، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے ہماری صلح ہوگی، ہم دونوں ایک جان ہوں گے. اس نے کہا اب آپ اپنی بات رکھیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات رکھی. پہلے جو بات رکھی گئی تھی نماز، روزہ، شرک نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، زنا سے پرہیز کریں گے. اس کے علاوہ چند باتیں اور فرمائی آپ نے. آپ نے فرمایا کہ میری بات آپ مانیں گے چاہے تمہاری سمجھ میں آوے اور چاہے نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ میں اپوائنٹڈ بائی اللہ ہوں. لہذا میں جب کوئی بات کروں گا تو اس میں پھر تم کو جو ہے کوئی اختیار نہیں ہوگا، اطاعت لازم ہے. نمبر 1. نمبر 2، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اس دعوت کے کام میں پیسہ بھی لگے گا. پیسے کی بات کی. پھر آپ نے فرمایا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے جائیں، منظور ہے؟ کہا منظور ہے.
کہا ایسا بھی ہوگا کہ جب تم اسلام قبول کر لو گے تو لعنت ملامت کرنے والے لعنت ملامت کریں گے، منظور ہے؟ یہ ساری باتیں جب کہہ چکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں نے کہا ہمیں سب منظور ہے، اب آپ ہم سے بیعت لیجیے۔ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، کون؟ حضور کے چچا۔ کہا دیکھو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بندہ جو ہمارا بھتیجا ہے یہ کوئی مکے میں لاوارث ٹائپ ہے، ابھی سے پوری بات سمجھ لو، اگر تم ان کو لے جا کر کے ان کی حفاظت ویسے نہیں کر سکتے جیسے اپنے بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو، ابھی چھوڑ دو، بعد کا معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا، ابھی ہمارے یہاں ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں، ان کا ایک روب ہے، ان کا ایک کیریکٹر ہے مکے میں، لہذا اگر تمہارے بس میں نہیں ہے تو آپ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائیے، یہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہو تم۔ ان لوگوں نے کہا ہم سب سمجھ گئے۔ پھر ان دونوں جو 72-75 آدمی تھے، اس میں 2 آدمی پھر کھڑے ہوئے، ایک کا نام عباس بن عبادہ تھا، یہ عباس حضور کے چچا نہیں ہے، یہ اس 75 میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہاتھ حضور نے بڑھایا بیعت کر لیے، کہا اللہ کے رسول 1 منٹ میں اپنے لوگوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فرمائیے۔ کہا دیکھو تمہیں معلوم ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم ایک ایسی خطرناک جنگ مول لینے جا رہے ہو کہ ساری دنیا اور خاص کر سارا عرب تمہارے مخالف ہو جائے گا۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ اگر آ گئی ہے اور اس کے باوجود تم اس کے لیے تیار ہو تب تو بیعت کرو، ورنہ ابھی ہاتھ روک لو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے عباس سے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ؟ کہا نہیں، اصل بات یہی ہے کہ حالات بہت خراب ہونے والے ہیں اس کے بعد۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی، اس کے باوجود ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جان لڑا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اسد بن زرارہ، یہ وہ پہلے 6 آدمیوں میں سے تھے جو اسلام لائے تھے، یہ کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ بہت پکے مسلمان تھے۔ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر کہا کہ دیکھ لو، کان کھول کر کے سن لو، سارے علاقے سے لڑائی مول لینا ہے اور نبی کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے رسول کو اپنے گھر کی طرح سمجھنا ہے۔ بہرحال اس قسم کے بڑی باتیں انہوں نے کی، کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں سب منظور ہے، آپ ہم سے بیعت کیجیے۔ یہ سب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو 75 آدمی لے کر آئے تھے نا، یہ سب پکے اینٹ تھے، کوئی اس میں کچا تھا ہی نہیں۔ سب لوگوں نے کہا ہم جان سے، بلکہ ایک صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہیے تو ابھی حملہ کر دیتے ہیں قریش کے اوپر، ہم 75 لوگ ہیں اور ہم لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم جنگوں کی گود میں کھیلے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا پیشہ لڑائی کرنا ہے، ہم پچھلے 500 سال سے لڑائی کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر آپ کہیے تو صبح ہوتے ہوتے ہم اٹیک کر دیتے ہیں قریش کے اوپر۔ نبی کے اندازہ نے فرمایا کہ ابھی میرے رب نے مجھ کو اجازت نہیں دی ہے۔ پالیسی کفو ایدیکم کی ہے کہ لوگوں اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لہذا تم لوگ، بہرحال ان لوگوں نے بیعت کیا۔ عورتیں تھیں، نبی کے اندازہ نے عورتوں سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں کیا۔ یہ آج جو پیر صاحب لوگ عورتوں سے ہاتھ ملا لیتے نا، سب عیاش قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ ہمارے یہاں بھی جو کلچر کرناٹک، مہاراشٹر وغیرہ کی ہے کہ ہم غیر محرم سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دم غلط۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو ٹچ نہیں کیا۔ عورتوں نے، کیونکہ ان کے یہاں تھا بیعت کرنے میں، جب بیعت کرنے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے پکڑا دیے اور اس کے بعد ان سے بیعت لی گئی۔ ان ساری باتوں کی 2 عورتیں تھیں، 73 مرد تھے، لیکن کسی عورت کو اللہ کے رسول نے، آج پیر صاحب ہوں چاہے جو صاحب ہوں، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، اور ان کی نیت جتنی صحیح اتنی کسی کی نہیں ہے۔ کوئی کہتا میں بوڑھا ہوں، میں بیعت کرتا ہوں، عورتوں سے ہاتھ ملاتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار دنیا میں گزرا نہیں ہے۔ بہرحال ان سب نے، اللہ کے رسول نے بیعت لینے کے بعد کہا اچھا جاؤ اب تم لوگ اپنے اپنے خیمے میں لیٹ جاؤ۔ نبی کے اندازہ میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ جب باتیں کر رہے، جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ان میں سے 12 لوگوں کو انچارج بناؤ،
یہ مدینے میں جا کر کے کام کریں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ لوگ اپنا اپنا 12 آدمی چن لیجئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کا نام بتا رہا ہوں میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ جبریل ہے بتا رہے ہیں، لہذا یہ 12 انچارج ہوں گے اور یہ جا کر کے مدینے میں آپ جتنے لوگ ان کے انڈر میں ہوں گے وہ ان سے رپورٹنگ کریں گے، ان سے دعوت کا کام سمجھیں گے اور ساری بات ان کو بتائیں گے. بہرحال 12 لوگوں کو انچارج بنا دیا اور بنانے کے بعد محفل ختم ہی ہونے والی تھی کہ ایک زبردست آواز آنا شروع ہوئی. آواز کیا تھی؟ آواز والا سنائی نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے قریش کے لوگوں تمہارے خلاف معاملہ طے ہو گیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. جو یہ 75 آدمی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کبھی اتنی زور کی آواز نہیں سنی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس علاقے کا شیطان ہے اور اس کو لگ گیا ہے کہ اب معاملہ بن گیا. اللہ کے رسول نے کہا گھبراؤ. اس کو کہا اے اللہ کے دشمن سن، شیطان سے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن سن، میں بہت جلدی اب تم سے بھی نپٹنے والا ہوں، پہلے ان سے نپٹ لینے دو، اب تم سے بھی نپٹنے کی باری آ گئی ہے. بہرحال یہ اتنی زور کی آواز تھی کہ مینا سے مکہ 3-3.5 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر ہے، میل پر، اور یہ سب لوگوں نے سنا. اب قریش کے تو زمین سرک گئی، یہ کیا ہو گیا معاملہ. صبح ہوتے ہوتے یہ آ کر کے ان لوگوں کو انہوں نے گھیر لیا. کہاں؟ جہاں پہ مدینے کے کیمپ گڑے تھے. اچھا اس میں 75 آدمی تو زیادہ آئے تھے، اس میں مشرک بھی تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول چیف آف منافق بھی تھا، لیکن وہ اس 75 میں نہیں تھا. تو لوگ آ کر کے اس سے ملے کیونکہ وہ بڑا رئیس تھا. قریش ملے، کہا سنا رات میں ایسی پلاننگ ہوئی ہے اور یہاں تک بات ہوئی کہ اگر کہو تو صبح قریش کو نپٹ لیتے ہیں. عبداللہ بن ابی سلول نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا وہ جو لوگ آئے تھے وہ تو چھوٹے درجے کے لوگ تھے، سردار تو یہ لوگ تھے. اچھا اب یہ مسلمان ایک دوسرے کو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جتنی باتیں کر رہے ہیں قریش بات تو ہوئی ہے، لیکن وہ پوچھ رہے ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ دیکھو اگر آپ کو میری بات پر یقین ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات آپ کے خلاف کوئی بیعت نہیں ہوئی ہے، کوئی پرومس نہیں لی گئی ہے، میں موجود ہوں. بہرحال قریش کو اس نے اتنا اطمینان دلایا کہ قریش کو یقین ہو گیا کہ ہاں صاحب جھوٹی افواہ اڑی ہے یہ. بہرحال یہ لوگ اب ان لوگوں کا تھا کہ جلدی سے جلدی یہاں سے نکلا جائے. یقینی بات ہے یہ 75 آدمی جو ہے ان کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش ہم کو ہوا بول دے، لہٰذا یہاں سے نکل لینا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. لاجیکل بات ہے. بہرحال یہ لوگ نکل لیے. میرا اندازہ ہے کہ 7-8 گھنٹے کے بعد قریش کو یہ بات معلوم ہو گئی نہیں عبداللہ بن ابی بن سلول جھوٹ بول رہا ہے اور یہ بیعت ہوئی ہے. اب انہوں نے اپنے آدمی دوڑائے کہ صاحب ان کو روکا جائے مدینے والوں کو اور روک کر کے معاملہ یہاں پر حل کیا جائے. بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ نکل چکے تھے. ایک صحابی جو ہے وہ بیچارے پکڑ گئے. ان کو پکڑ لائے، پکڑ کر کے ان کو بہت مارا. پوچھا انہوں نے کہا ہاں سب کچھ جو تم کہہ رہے ہو صحیح ہوا. بہرحال ان کے مکے میں ان کے ایک دوست تھے، انہوں نے ان کو بچایا. لیکن یہ بات اب قریش کو معلوم ہو گئی کہ یہ ایسی پلاننگ ہو کر کے ہوا ہے. اب یہ 75 آدمی جب وہاں مدینہ پہنچے تو اب یقینی بات ہے کہ پہلے 6 آدمی کام کر رہے تھے، اب 12 کر رہے ہیں، اب 75 کر رہے ہیں. تو بہت پھر 75 میں 12 آدمی انچارج ہیں. تو ان لوگوں نے کام شروع کیا. اب ان کو اپنے علاقے کا کوئی خوف نہیں تھا کہ یہودی ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اصل لوگ کیا تھے وہ تقریباً دعوت کا تو قبول کر چکے تھے. اچھا یہ سب نوجوان تھے جو قبول کرنے والے تھے. بوڑھے اپنی بات پر ہر درمی پر اڑے ہوئے تھے. اب یقینی بات ہے کہ جب جوانوں کے ہاتھ میں باغ ڈور جاتی ہے تو بوڑھا کتنے دن چلے گا، اس کے بعد اس کو سرنڈر ہونا ہے. 2 آدمی بڑے ہی اہم تھے اس میں، ان کو اسلام کی دعوت دینی تھی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیلی پلان کر کر کے محلے محلے دعوت کا کام کر رہے تھے. تو ایک بوڑھا تھا جو اپنے قوم کا سردار بھی تھا، اس کا نام تھا عمر بن جموح. یہ ایک لکڑی کا بت بنائے ہوئے تھا اور بڑا عطر وطر لگا کر کے بڑی
بڑی دنڈوت بڑا اس کے سامنے جھکتا دکھتا تھا. ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے, معاذ ان کا نام تھا, اور ان کے دوست تھے معاذ بن جبل, دونوں کا نام اتفاق سے معاذ. یعنی اب آپ اس سے اندازہ کریں اس واقعے سے کہ مدینے میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. ان کی یہ ہمت ہوئی اپنے صاحب دادے کی معاذ کی کہ اپنے باپ والا بت اٹھایا, پکڑا اور لے جا کر کے کچرے میں ڈال دیا. مطلب ان کو یہ تھا کہ اگر ایسا کام کیا جائے گا تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ علاقے کے لوگوں کو بلا لیں. یہ صبح اٹھا جب اس سے جا کر کے تو دیکھا کہ حضرت ہی نہیں ہے, تو حضرت لاپتہ ہے, خدا ہی کو اٹھا لے گیا. تلاشا ولاچا تو دیکھا کہ کچرے کے ڈبے میں پڑا ہوا ہے. خیر اٹھا کے لایا, دھلا ولا نہلایا ولایا, اس کے بعد صابن آبن لگا کر کے پھر رکھا. یہ دوسرے دن, اب یہ تو گھر کا بھیجی ہے نا, یہ تو بیٹا ہی ہے. یہ ابا سو گئے, اپنا ابا الگ سوتے رہے ہوں گے, یہ الگ سوتے رہیں گے. ابا جب سو گئے یہ پھر اٹھائے لے جا کر کے کو کچرے میں ڈال دیے. اس کی روزانہ صبح عادت تھی ان کی پوجا کرنے کی. پھر آیا, دیکھا حضرت پھر لاپتہ ہے. اب یہ حضرت کو پھر تلاش کرے, اب کے دوسرے گڑھے میں حضرت ملے, اٹھا لائے, پھر ان کو پوچھا پاچھا, نہلایا دھلایا, اس کے بعد رکھ دیا. یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے صاحبزاد ہیں, تیسرے دن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پھر اٹھا کر کے پھینک دیا. اب انہوں نے سوچا یار یہ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا اچھا کل اس کے پاس تلوار رکھ دیتے ہیں. کس کے پاس؟ حضرت کے پاس. اور جو اس کو پھینکنے آنا اس کو اپنے آپ معاملہ پتا چل جائے گا کون پھینک رہا ہے. تو اس کے پاس ایک اچھی قسم کی تلوار لے جا کر کے رکھ دیا. یہ معاذ آئے, تلوار بھی اٹھائے, اور اس کو لے جا کر کے ایک مرا کتا تھا اس کو دونوں کو باندھ کر کے کنویں میں لٹکا دیا. مدینے کے باہر ایک کنواں تھا, اسے پانی وانی نہیں پیتے تھے, تو کتے کو اور ان دونوں کو حضرت کو ملا کر کے باندھا اور ٹانگ دیا. اب یہ صبح آئے تو یہ سوچے تھے کہ جو آدمی اٹھاتا وہ مرڈر ہی کیا ملے گا, کیونکہ حضرت تلوار رکھے گئے, اب تو مار ہی ڈالیں گے. وہ جب آئے تو دیکھا تلوار بھی نہیں, حضرت بھی نہیں. ڈھونڈے ڈھونڈے دیکھے کتے کے ساتھ لٹک رہے. اب جب کتے کے ساتھ لٹک کے دیکھا انہوں نے تو ان کو بڑا کلک ہوا. کہا خدا کی قسم اگر تم اللہ ہوتے نا تو ایسی تمہاری ذلت نہیں ہوتی. کوئی بھی خدا کو ایسے نہیں ٹانگ سکتا. یہ ہم آج تک جو تم کو خدا مانتے رہے, یہ دھوکہ ہے. تم کو تلوار بھی دیا, پھر بھی تم اس کا مرڈر نہیں کر سکے, اور تم کو لا کر کے کتے مرے کتے کے ساتھ ٹانگ دیا. لہذا تم قطعی خدا نہیں ہو. آ گیا وقت, اور اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ پھر قصیدہ لکھا پورا وہ اپنے حضرت کے خلاف, اور ان کو خوب لعنت ملامت کیا, اور آ کر کے پھر اسلام قبول کر جائے. اس سے بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ مدینے میں اتنا ہولڈ ان 75 آدمیوں کا ہو گیا تھا کہ یہ ایسی حرکت کرنے کے باوجود بھی ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ معاملہ سینسیٹیو ہو جائے گا. بہرحال یہ 75 لوگوں نے کام دعوت شروع کیا. اب اس میں مین ٹارگٹ جو تھے وہ حضرت سعد تھے کہ کسی طرح ان کو بات سمجھائی جائے. یہ بنی اشل ایک قبیلہ تھا, اس کے سردار تھے, بڑے ناک والے تھے. تو اسد بن زرارہ ان کے خالاداد بھائی تھے. تو مصعب بن زبیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں آدمی ان کے قبیلے کے پاس دعوت لے کر پہنچے. ایک باغ میں بیٹھ گئے, لوگوں کو سمجھانے لگے. اتنے میں اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہی قبیلے کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ جاؤ, کہ اسد بن زرارہ میرا خالاداد بھائی ہے, میں پنگا لینا نہیں چاہتا ہوں, اور اس کو جا کر کے سمجھاؤ کہ ہمارے محلے میں دعوت کا کام نہیں کرنے چاہیے, اور اگر نہیں مانے تو